شیخ چلی نے چند ماہ ایک حکیم کے مطلب میں کام کر لیا، خود کو حکیم ہی سمجھنے لگے اور گھر کے کمرے میں باقاعدہ مطب کھول کر بیٹھ گئے۔ اماں نے بہت منع کیا کہ کم بخت کسی کو الٹی سیدھی دوا دے دی اور وہ مرا گیا تو پھانسی ہو جائے گی، مگر شیخ چلی کہاں ماننے والے تھے۔ بولے ایسے ہی دوا دے دیں گے الٹی سیدھی؟ ہمیں سب پتا ہے، دواؤں کا بھی بیماریوں کا بھی۔ آخر 6 مہینے بڑے حکیم جی کے ہاں پڑیاں باندھی ہیں، کوئی مذاق ہے کیا؟ تم بالکل پریشان نہ ہونا اماں، اب تو سمجھ لو پریشانی کے دن گئے۔ بہت نکما نکارا نکھٹو کہتی تھی نا، اب نوٹ گننے اور تھیلیاں بھرنے کی تیاری کرو، دیکھنا بڑے حکیم جی سے بڑا گھر اور بڑا دواخانہ نہ بنایا تو شیخ چلی نام نہیں میرا۔ مطب کھولے کئی دن ہو گئے مگر اب تک کوئی مریض نہ آیا تھا۔ شیخ چلی کو مایوسی ہونے لگی۔ ایک روز وہ بیزار بیٹھے تھے کہ ایک عورت مطب میں داخل ہوئی، اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ آپ ہی ہیں حکیم جی؟ عورت نے شیخ چلی کو شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہم ہی ہیں حکیم جی، ہمارا مطب ہے، فرمائیے کیا تکلیف ہے آپ کو؟ حکیم جی تکلیف تو کچھ نہیں، بس ایک پریشانی ہے، عورت نے جواب دیا۔ تو وہی بتائیے، شیخ چلی جلدی سے بولے۔ ہم لوگوں کی پریشانیاں اور بیماریاں دور کرنے کے لیے ہی تو بیٹھے ہیں یہاں پر۔ بات یہ ہے حکیم جی، یہ ہمارا پہلا بچہ ہے، دانت نکلنے کی عمر ہے اس کی، مگر ہم یوں پریشان ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے دانت نکل رہے ہیں؟ بس اتنی سی بات؟ ارے یہ تو کسی بے وقوف سے پوچھئے، وہ بھی بتا دے گا۔ خیر اچھا کیا جو ہم سے پوچھا ہے، شیخ چلی گردن اکڑائے کہہ رہے تھے۔ یہ تو بہت آسان ہے، آپ بچے کے منہ میں انگلی ڈالیے، اگر کاٹ لے تو سمجھ لیجئے دانت نکل آئے، نہ کاٹے تو اس کا مطلب ہوگا دانت ابھی نہیں نکلے۔ مگر حکیم جی ہاتھوں میں تو جراثیم ہوتے ہیں، میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ ہاں یہ بات بھی ہے، شیخ چلی نے کہا۔ خیر آپ ایسا کیجئے کہ بچے کے منہ میں انگلی ڈالنے سے پہلے ہاتھ کھولتے ہوئے پانی سے دھو لیجئے۔ ہمارے استاد بڑے حکیم صاحب چیزوں کو جراثیم سے پاک کرنے کی یہی ترکیب بتاتے ہیں سب کو۔ وہ خاتون بھی شیخ چلی کے قبیلے کی عورت تھیں۔ کچھ دنوں بعد انہیں بچوں کے دانتوں کا خیال آیا تو شیخ چلی کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق منہ میں انگلی ڈالنے سے پہلے انہوں نے پانی کھولایا، پھر دونوں ہاتھ اس میں ڈال دیے۔ ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی، ان کے دونوں ہاتھ بری طرح جھلس گئے تھے۔ چیخ کی آواز سن کر شوہر باورچی خانے میں پہنچا، وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ مرہم پٹی کے بعد شوہر کو اصل بات کا پتہ چلا تو وہ سیدھا مطب پہنچا۔ شیخ چلی ایک موٹی سی کتاب پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ ارے تم حکیم ہو یا کسائی؟ وہ شخص مطب میں داخل ہوتے ہوئے دھاڑا۔ شیخ چلی کے ہاتھ سے کتاب چھین کر تخت پر پٹخ دی اور اب خونخوار نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ ارے ہائیں یہ کیا؟ حکیم ہیں ہم، ویسے کسائی کا کام بھی جانتے ہیں؟ کہو تو بکرا ذبح کر کے۔ ارے 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 رکو! اس شخص نے اچانک ہی شیخ چلی کا گلا دبوچ لیا اور دانت پیستے ہوئے بولا، ذبح تو میں کروں گا تجھے، نیم حکیم کی اولاد، تیری وجہ سے میری بیوی کے دونوں ہاتھ جل گئے ہیں۔ مگر ہوا کیا؟ شیخ چلی اس کے ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑواتے ہوئے بولے، کچھ تو پتہ چلے۔ پتہ تو تجھے تھانے جا کر ہی چلے گا۔ اس شخص نے ان کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، سیدھی طرح چل ورنہ جوتے مارتا ہوا لے جاؤں گا۔ یہ ہنگامہ دیکھ کر بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ اماں بھی دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس شخص نے ساری بات بتائی۔ شیخ چلی بھی غور سے سن رہے تھے، فوراً بولے، لو اتنی سی بات پر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ارے ہاتھ جل گئے تو کیا ہوا، ہم جو ہیں حکیم ابن حکیم ایسا مرہم دیں گے کہ ادھر لگا ادھر زخم صاف، میں ابھی لایا۔ شیخ چلی اتنا کہہ کر مطب کی طرف بڑھے مگر اس شخص نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں چاہیے تیرا مرہم ورم، نہ جانے وہ کیسا ہوگا، تھانے چل وہیں فیصلہ ہوگا۔ لوگوں نے بہت سمجھایا مگر وہ شخص کسی کی بات ماننے پر تیار ہی نہ ہوا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ شیخ چلی کو تھانے لے جا کر ان کے خلاف مقدمہ درج کرائے گا۔ بالآخر ان کی ماں کی منت سماجت کام آئی اور وہ شخص اس شرط پر شیخ چلی کو معاف کرنے پر راضی ہوا کہ اس کی بیوی کے علاج معالجے کے علاوہ 100 روپے خرچہ نہ دیا جائے گا۔ بعد میں اماں نے شیخ چلی کی خوب خبر لی، ڈانٹا پھٹکارا، وہ سر جھکائے سنتے رہے مگر دل میں سوچ رہے تھے کہ لوگ ان کی ترقی سے جلتے ہیں، ذرا سے ہاتھ جل گئے تو آ گئے جھگڑا کرنے، تھانے لے جائیں گے۔ آخر علاج کروانے میں تکلیف تو ہوتی ہی ہے،
یہ بات تو خود بڑے حکیم صاحب کہتے تھے، مگر ہماری بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اماں نے غصے میں کچھ پکایا بھی نہیں، ڈر کے مارے شیخ چلی بھی کچھ نہ بولے، بھوکے ہی سو گئے۔ اگلی صبح بیدار ہوئے تو پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، باورچی خانے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ منہ دھو کر وہیں پہنچ گئے۔ اماں ناشتہ تیار کر رہی تھیں، انہیں دیکھا تو خفگی سے نظریں پھیر لیں۔ اماں، شیخ چلی بچوں کی طرح ٹھٹک کر بولے، اب تک ناراض ہو؟ دیکھو ہم نے تو رات کو کھانا بھی نہیں مانگا، بھوکے سو گئے، اب تو معاف کر دو۔ ان کے اس انداز پہ اماں کو ہنسی آ گئی، منہ پھیر کر اسے چھپاتے ہوئے بولیں، تو ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتا ہے بد نصیب؟ وہ مستنڈا تجھے لے جا کر تھانے میں بند کرا دیتا تو میں کیا کرتی؟ تو نوٹوں کے تھیلے بھروا رہا تھا مطلب کی کمائی سے، الٹا اس موئی کا علاج کروانا پڑے گا جو تیرے کہنے پر اپنے ہاتھ جلا بیٹھی ہے۔ 100 روپے دینا پڑیں گے وہ الگ، پتہ نہیں کب عقل آئے گی۔ جوان ہو گیا مگر بچوں سے بھی گیا گزرا ہے، کسی کام کاج کا نہیں۔ دیکھو اماں، یہ نہ کہو، شیخ چلی منہ پھلا کر بولے، اتنا بڑا مطب چلا رہے ہیں اور اب بھی کام کاج کے نہیں؟ ناشتہ کرتے ہی کھولتے ہیں، دیکھنا مریضوں کی قطاریں لگ جائیں گی۔ خبردار جو مطب کا نام بھی لیا، اماں چلائیں، کان کھول کر سن لے، اب یہ جھاڑو پھرا مطب کھولا تو آگ لگا دوں گی اسے۔ میرے پاس خزانہ نہیں ہے جو لوگوں کے علاج کرواتی اور جرمانے بھرتی رہوں، سمجھ گیا؟ شیخ چلی سر جھکا کر دوبارہ ناشتہ کرنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے، کچھ کرو تو کرنے نہیں دیتی، نہ کرو تو کہتی ہیں جھاڑو پھرا کسی کام کاج کا نہیں۔ اب کوئی بتائے کہ ہم کریں تو کیا کریں؟ شیخ چلی کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں، آج دیکھیں انہوں نے کیا کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب انگریزوں نے ابھی ہندوستان پر قبضہ تو نہیں کیا تھا، مگر تجارت کے بہانے آمد و رفت خوب بڑھ گئی تھی۔ گورے چٹے سنہری بالوں والے نیلی آنکھوں والے انگریز شیخ چلی کو بہت اچھے لگتے تھے، خاص طور پر جب وہ گٹ پٹ انگریزی بولتے تھے تو یہ شوق سے انہیں تکتے رہتے تھے۔ ایسے میں ان کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ کاش وہ بھی انگریزوں کی زبان بول اور سمجھ سکتے اور ان سے بات چیت کر سکتے۔ اتفاق سے انہی دنوں میں ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو انگریز تاجر کے گھر میں باورچی تھا اور ٹوٹی پوٹی انگریزی بول اور سمجھ لیتا تھا۔ دراصل اس کی یہی خوبی شیخ چلی کی دلچسپی کا باعث بنی تھی، اور پھر وہ اس کے قریب ہوتے گئے، اس کی بہت عزت کرتے، خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ ایک روز انہوں نے اس شخص سے انگریزی سیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے تو وہ اکڑتا اور نخرے دکھاتا رہا، مگر شیخ چلی کی خوشامد درآمد کرنے پر راضی ہو گیا اور ایک لفظ یس، ہاں انہیں سکھا دیا۔ شیخ چلی بھولے نہ سمائے اور اتراتے پھرتے تھے کہ انہوں نے آخرکار انگریزی سیکھ لی ہے۔ اگلے روز بازار گئے تو تہیہ کر کے نکلے کہ اب بات کریں گے تو بس انگریزی میں۔ سبزی کی دکان پر پہنچے، دکاندار نے پوچھا، کہو بھائی شیخ چلی کیا چاہیے، آلو گوبھی مٹر؟ شیخ چلی بولے یس۔ دکاندار نے الجھن آمیز نظروں سے انہیں دیکھا اور بولا، ہم سمجھے نہیں، ایس کیا کیے جا رہے ہو، اردو میں بولو۔ مگر شیخ چلی تو طے کر چکے تھے کہ بس انگریزی ہی بولیں گے، اس لیے بولے یس۔ دکاندار نے کچھ بڑبڑاتے ہوئے تینوں چیزیں ایک ایک سیر تولیں اور شیخ چلی کے حوالے کیں۔ شیخ چلی پیسے ادا کر کے آگے بڑھ گئے۔ کچھ دور گئے تھے کہ ایک موڑ مڑتے ہی دوسری طرف سے آتے انگریز سے ٹکرا گئے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا جو زمین پر گر گیا۔ او احمق انسان! انگریز غصے سے چلایا، تجھے نظر نہیں آتا؟ کیا میں تیرے اس منوس چہرے پر ایک مکہ رسید کروں کہ تجھے صاف صاف دکھائی دینے لگے؟ شیخ چلی مارے خوشی کے پھول گئے کہ انگریز ان سے انگریزی میں بات کر رہا ہے، اسے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے۔ انہوں نے سوچا اور کچھ اور اکڑ گئے، زور سے بولے یس۔ انگریز نے حیرت آمیز لہجے میں کہا، تو یہ لو، اور ایک زوردار مکہ شیخ چلی کے منہ پر رسید کیا۔ شیخ چلی لڑکھڑاتے ہوئے سڑک کے کنارے بہتے گندے نالے میں جا گرے۔ سبزی کا تھیلا ہاتھ سے چھوٹ گیا، سبزیاں بکھر گئیں، جن سے ایک آوارہ گائے دعوت اڑانے لگی۔ شیخ چلی نالے میں پڑے آنکھیں پٹ پٹا رہے تھے۔ انگریز بکتا جھکتا چلا گیا۔ شیخ چلی کیچڑ میں لتھڑ خالی ہاتھ گھر پہنچے۔ اماں چیخیں،
ارے یہ کیا حالت بنا کر آ گیا ہے کم بخت، سودا کہاں ہے؟ اماں ہماری حالت نہ دیکھو، شیخ چلی اکڑ کر بولے۔ آج ہم نے وہ فرفر انگریزی بولی کہ گورا صاحب بھی کھسیا گیا، لگا ہاتھا پائی کرنے۔ ہم نے جانے دیا کہ کون جاہلوں کے منہ لگے۔ اماں خوش ہو جاؤ، تمہارا بیٹا انگریزی بابو بن گیا ہے۔ انگریزی بابو؟ ارے بھاڑ میں گیا تو، اور چولہے میں گیا انگریز بابو، اماں غصے سے بولی۔ سودا تو غارت کرایا، اب انگریزی کھا کے پیٹ بھر لینا، میں اب کچھ نہیں پکانے والی۔ اگلے روز شیخ چلی اسی باورچی کے پاس پہنچے اور اپنا کارنامہ سنایا۔ باورچی نے انہیں ایک اور لفظ نو سکھایا۔ ایک دن شیخ چلی کہیں جا رہے تھے کہ اسی انگریز سے سامنا ہو گیا جس نے کچھ دنوں پہلے ان کی درگت بنائی تھی۔ انگریز ان کے قریب پہنچ کر بولا، خوب، تم وہی احمق ہو نا جس نے ایک روز میرے ہاتھ سے مار کھائی تھی؟ وہ مکہ تو تمہیں یاد ہوگا جس نے تمہیں سیدھا نالے میں پہنچا دیا تھا، کیوں یاد ہے نا؟ انگریز ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مذاقہ اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ شیخ چلی اس کی بات تو خاک نہ سمجھے، مسکراتے ہوئے بولے، نو نو، انگریز نے غصے سے دہرایا، اس کا مطلب ہے تمہیں وہ مکہ یاد دلانا پڑے گا۔ اتنا کہہ کر ایک زوردار مکہ شیخ چلی کے جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر دور سڑک پر جا گرے، سر چکرا گیا، آنکھوں کے سامنے پتنگے سے اڑنے لگے، مگر وہ برداشت کر گئے، مسکراتے ہوئے اٹھے اور ڈگمگاتے قدموں سے چل دیے۔ انہیں خوشی تھی کہ وہ انگریزی میں ماہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگلے روز وہ پھر باورچی کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے انہیں ایک اور لفظ ایکسیلنٹ، بہت عمدہ، بہت خوب سکھا دیا۔ باورچی کے پاس سے اٹھ کر گھر جا رہے تھے، راستے میں کسی کی آواز پر ان کے بڑھتے قدم رک گئے۔ یہ ایک 10-11 برس کا لڑکا تھا۔ اس نے قریب آ کر کہا کہ سامنے والے ہوٹل میں ایک انگریز بیٹھا ہے جس نے انہیں وہاں بلوایا ہے۔ شیخ چلی ہوٹل پہنچے، سامنے وہی انگریز بیٹھا تھا جو 2 مرتبہ ان کی خاطر تواضع کر چکا تھا۔ بہت غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ شیخ چلی کے قریب پہنچنے پر اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں گلے لگاتے ہوئے بولا، او میرے بھائی، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، تم کو مارا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس نے مجھے بہت بڑی سزا دے دی، بہت بڑی، جسے برداشت کرنے کا حوصلہ میں خود بھی نہیں پاتا۔ وہ قدرے رکا اور پھر بولا، تم جاننا نہیں چاہو گے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی سزا دی ہے؟ تو سنو، کل شب اس نے مجھ سے میرا اکلوتا بیٹا چھین لیا۔ شیخ چلی کی سمجھ میں تو اس کی بات نہیں آئی، مگر کچھ دیر پہلے سیکھے گئے نئے لفظ کا استعمال کا سنہری موقع ہاتھ آ گیا، اسے ضائع کیسے جانے دیتے؟ مسکرا کر بولے، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ انگریز نے، جو آنکھوں میں بھر آنے والے آنسوؤں کو رومال سے پونچھ رہا تھا، چونک کر شیخ چلی کو دیکھا۔ وہ اب بھی مسکرا رہے تھے، دوبارہ بولے، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ انگریز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ گندے آدمی، وہ چلایا، میرا اکلوتا بیٹا مر گیا ہے، تو کہتا ہے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ؟ میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا جو تجھے مارا، تیرے جیسے لوگ اسی قابل ہوتے ہیں۔ پھر اس نے شیخ چلی کی گردن دبوچی اور لگا پٹائی کرنے۔ ہوٹل میں موجود لوگوں نے بڑی مشکل سے چھڑوایا۔ شیخ چلی کئی روز تک گھر میں چوٹوں کی سنکائی کرواتے رہے۔ انہوں نے توبہ کر لی کہ اب کبھی انگریزی نہ بولیں گے۔ شیخ چلی اول درجے کے بے وقوف تو تھے ہی، سستی اور کام چوری میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بیوی سے ان کی اکثر انبن رہتی۔ ایک روز بیوی نے زیادہ ہی برا بھلا کہا تو تنتناتے ہوئے چرپائی سے اٹھے اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لو، ہم جا رہے ہیں شہر، ابھی اسی وقت نوکری کرنے۔ شہر کوئی یہاں رکھا ہے؟ دن بھر کا راستہ ہے، بیچ میں کیا کھاؤ گے پیو گے؟ بیوی بولی، ذرا ٹھہر جاؤ، روٹیاں پکائے دیتی ہوں۔ پھر اس نے 7 روٹیاں پکا کر دیں۔ شیخ چلی چل پڑے۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ ایک کنواں نظر آیا اور اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ بہت زور کی بھوک لگی تھی۔ روٹیاں نکالیں اور سر کھجاتے ہوئے بولے، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں یا 7 کو کھا جاؤں؟ کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ انہوں نے جو یہ سنا تو ڈر گئیں۔ ملکہ پری کنویں سے باہر آئی اور شیخ چلی سے بولی، تم ہم 7 کو کیوں کھانا چاہتے ہو؟ بھوک جو زوروں کی لگی ہے، 1-2 سے کام نہیں چلے گا، اس لیے
شیخ چلی نے جواب دیا، اچھا اگر تم ہمیں نہ کھاؤ تو میں ایک ایسی چیز تمہیں دوں گی جو تمہیں کیا تمہارے خاندان کو بھی کبھی بھوکا نہیں رہنے دے گی۔ پری بولی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا۔ ہاتھ پر ایک دیگچی آ گئی۔ پری نے کہا، یہ دیگچی دیکھ رہے ہو، اس کے سامنے تم جب اور جس کھانے کا نام لوگے یہ اس سے بھر جائے گی۔ شیخ چلی بولے، روٹیاں تو میرے پاس ہیں ہی، کیوں نہ قورمہ مانگوں؟ دیگچی فوراً قورمے سے بھر گئی۔ شیخ چلی نے سیر ہو کر کھایا اور دیگچی بغل میں دبا کر چل دیے۔ شہر میں وہ ایک سرائے میں رکے اور دیگچی سامنے رکھ کر بریانی کا نام لیا۔ دیگچی بریانی سے بھر گئی۔ پھر زردے کی خواہش کی، وہ بھی مل گیا۔ انہوں نے جی بھر کے کھایا۔ سرائے کی مالکہ بڑھیا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے شیخ چلی سے دیگچی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے صاف صاف بتا دیا۔ بڑھیا نے چکنی چپڑی باتیں کر کے شیخ چلی کو رات سرائے میں ہی ٹھہرا لیا۔ جب وہ سو گئے تو پریوں والی دیگچی چرا کر اس کی جگہ ویسی ہی دوسری دیگچی رکھ دی۔ شیخ چلی نکلی دیگچی لیے گھر پہنچے اور بیوی سے بولے، دیکھو نیک بخت، تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ پھر انہوں نے دیگچی کے بارے میں بتایا اور مرغ مسلم کی فرمائش کی، مگر دیگچی خالی رہی۔ انہوں نے کئی اور کھانوں کے نام لیے مگر کچھ نہ ہوا۔ بیوی نے خوب مذاق اڑایا۔ وہ شیخ چلی کی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھی۔ آخر شیخ چلی جھلا کر بولے، اچھی بات ہے، کل مجھے روٹیاں پکا کر دینا، میں پریوں کے پاس جاؤں گا اور دیگچی کی شکایت کروں گا۔ اگلے روز بیوی نے روٹیاں پکائیں، شیخ چلی چل دیے، کنویں پر پہنچے، پھر بولے، ایک کو کھاؤں، دو کو کھاؤں کہ ساتوں کو کھا جاؤں؟ ملکہ پری باہر آئی اور بولی، تم پھر آ گئے ہمیں کھانے؟ کیا اب بھی کھانے کی کمی ہے تمہارے پاس؟ شیخ چلی کی شکایت پر کہ دیگچی ان کی فرمائش پوری نہیں کر رہی، پری سوچ میں پڑ گئی۔ پھر بولی، خیر چھوڑو، میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دیتی ہوں کہ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا۔ ایک سفید خوبصورت مرغی ہاتھ پر آ بیٹھی۔ پری نے مرغی شیخ چلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، جب کہو گے تب سونے کا انڈا دے گی۔ اسے لے جاؤ اور اب ہمیں پریشان کرنے مت آنا۔ شیخ چلی نے خوشی خوشی مرغی بغل میں دبائی اور چل پڑے۔ وہ پھر اس سرائے میں پہنچے۔ بڑھیا نے انہیں دیکھا تو فوراً قریب آئی، پوچھا، اب کیا تحفہ لائے ہو؟ شیخ چلی نے اسے نہ صرف مرغی کے بارے میں بتایا بلکہ تجربہ بھی کر کے دکھایا۔ بڑھیا بہت خوش ہوئی۔ اس نے شیخ چلی کو سرائے کے سب سے خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا، خوب خاطر مدارت کی۔ رات کو شیخ چلی مرغی کی ٹانگ اپنی چارپائی کے پائے سے باندھ کر سوئے۔ بڑھیا نے موقع پا کر مرغی چرا لی اور اس کی جگہ دوسری ویسی ہی مرغی باندھ دی۔ شیخ چلی نکلی مرغی بغل میں دبائے گھر پہنچے اور لگے ڈینگے مارنے۔ بیوی نے کہا، میاں سونے کا انڈا دیکھوں گی تو یقین کروں گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ابھی لو۔ شیخ چلی جوش سے بولے اور مرغی سے کہا، بی مرغی سونے کا انڈا دو۔ مگر بی مرغی نے سونے کا انڈا تو کیا، عام انڈا بھی نہیں دیا۔ بیوی پھر مذاق اڑانے لگی۔ شیخ چلی غصے سے بولے، کل تم پھر روٹیاں پکانا، دیکھو میں کیا اشر کرتا ہوں ان دھوکے باز پریوں کا۔ اگر واقعی زندہ نہ چبا گیا تو شیخ چلی نام نہیں۔ بس رہنے دو، میرا خیال ہے تم روٹیاں ہڑپ کرنے کو یہ سارا ڈرامہ کرتے ہو۔ اب کوئی روٹی نہیں ملے گی۔ خیر نہ دینا روٹی، میں بغیر روٹی کے ہی چلا جاؤں گا۔ شیخ چلی نے آہستہ سے جواب دیا اور کمرے میں چلے گئے۔ اگلے روز وہ پھر کنویں پر پہنچے اور بولے، ایک کو کھاؤں، دو کو کھاؤں کہ ساتوں کو کھا جاؤں؟ کنویں کی پریوں میں ہلچل مچ گئی۔ ملکہ باہر آئی اور بولی، اب کیا ہوا؟ میں نے تمہیں ایسے تحفے دیے جن سے مالا مال ہو جاؤ گے، مگر تم کچھ زیادہ ہی لالچی معلوم ہوتے ہو۔ نہیں ملکہ پری، یہ بات نہیں ہے، یقین کرو دیگچی کی طرح اب مرغی بھی میری بات نہیں مان رہی۔ میری بیوی نے میرا بہت مذاق اڑایا ہے۔ شیخ چلی بتاتے ہوئے روحان سے ہو گئے۔ ملکہ پری سوچ میں پڑ گئی، پوچھا، یہ بتاؤ تم گھر جانے سے پہلے بھی دونوں چیزیں کہیں لے کر گئے تھے؟ شیخ چلی نے سرائے اور بڑھیا کے بارے میں بتایا۔ ملکہ پری سمجھ گئی ساری شرارت بڑھیا کی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور ایک موٹا سا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ڈنڈا شیخ چلی کو دیتے ہوئے کہا، یہ ڈنڈا لے کر سرائے جانا اور کہنا، اے ڈنڈے جس نے میری دونوں چیزیں چرائی ہیں اس کی پٹائی اس وقت تک کر جب تک وہ میری دونوں چیزیں مجھے واپس نہ کر دے۔
شیخ چلی وہ ڈنڈا لیے سرائے پہنچ گئے۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور پوچھا، آج پریوں نے کیا تحفہ دیا ہے؟ شیخ چلی بولے، یہ ڈنڈا، اور کہا، اے ڈنڈے، جس نے میری دونوں چیزیں چرائی ہیں اس کی پٹائی اس وقت تک کر جب تک وہ دونوں چیزیں مجھے واپس نہ کر دے۔ ان کے منہ سے جملہ پورا ہوا تھا کہ ڈنڈے نے بڑھیا کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ چیختی چلاتی پوری سرائے میں بھاگی پھر رہی تھی۔ ڈنڈا بھی مسلسل پیچھے لگا تھا اور دھڑا دھڑ پٹائی کر رہا تھا۔ وہ تب ہی رکا جب بڑھیا نے دونوں چیزیں شیخ چلی کو واپس کر دیں۔ شیخ چلی ڈنڈا، مرغی اور دیگچی لیے گھر پہنچے۔ اب دیگچی نے فرمائش کرنے پر کھانے بھی دیے، مرغی نے انڈا بھی۔ دونوں میاں بیوی مالا مال ہو گئے اور عیش و آرام سے رہنے لگے، مگر وہ اپنا برا وقت کبھی نہ بھولے، ہمیشہ غریبوں اور حقداروں کو دل کھول کر مدد کرتے تھے۔